السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ بریکنگ نیوز کے ساتھ جڑی ہوئی 3 ڈیولپمنٹس پہ بات کرنی ہے، اور یہ بریکنگ نیوز جو ہے یہ انتہائی اہم بریکنگ نیوز ہے۔ اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو 3 خبریں ہیں، 3 ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے اور اس سے بھی پہلے کہ جو ارتھ کویک کل آیا ہے، رات گئے، اور بہت ہی شدید قسم کا ارتھ کویک، یہ جو زلزلہ تھا اس کی شدت جو ہے وہ 7.7 تو کہی جا رہی ہے، لیکن مختلف علاقوں میں اس کے ساتھ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور میری جن لوگوں سے بھی اسی وقت تھوڑے دیر کے بعد یہ بات ہوئی پاکستان میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے اتنی طوالت کے ساتھ اور اتنا شدید زلزلہ جو ہے وہ کم ہی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کی آزمائشوں سے۔ اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 9 افراد جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں، اور متعدد زخمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو زخمی ہیں ان کو صحت یاب کرے، اور ان کے گھر والوں کو بھی صحت اور عافیت میں رکھے، سب کو آپ کو عافیت میں رکھے۔ دوسری جو چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ایک واقعہ جو ہوا ہے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی صاحب کا، آئی ایس آئی کے بڑے زبردست آفیسر، اور ان کو انگور اڈا میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی بھیانک قسم کا واقعہ ہوا ہے۔ اس میں میری گزارش جو ہے اپنے انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ، جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور اب پھر دوبارہ دہراتا ہوں، کہ خدا کے لیے اپنے کام پر توجہ دیجیے۔ لوگوں کو برہنہ کرنا یا لوگوں کے ساتھ ان کی ویڈیوز بنانا، اس طرح کے کام چھوڑ کے یہ ہے اصل کام جو آپ کو کرنا ہے، اور جس کے لیے آپ کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، جس کے لیے آپ کو تنخواہ بھی دی جاتی ہے، اور جس کے لیے آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے اس قوم کی طرف سے، یہ کام کیجیے، اور تاکہ اس طرح کے جو بہترین آفیسرز ہیں وہ ہم نہ کھوئیں۔ یہ ہوگی 2 چیزیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جوائنٹ سیشن بلا لیا گیا ہے۔ اب یہ جو جوائنٹ سیشن ہے یہ بڑا معنی خیز ہے۔ اس کے بلانے سے ہی لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کیونکہ جو پچھلی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے، اور جس طریقے سے ایک ونڈکٹیونیس کی کیمپین شروع ہوئی ہوئی ہے، وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا چھتے ہوئے ہیں، تو یہ جو کچھ لوگ چھتے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم بس ختم کر دیں عمران خان کو، اور پی ٹی آئی کو تو ہم بس صفحہ ہستی سے مٹا دیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے ہمارے لیے۔ تو وہ اس وقت جو ہے وہ اس حالت میں مختلف ایکشنز لے رہے ہیں جن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دے ہیو گون بونکرز، کریزی ہوئے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں وہ پیچھے مڑ کے پھر وہ ان کو ہانٹ کرنے لگ پڑتا ہے، بومرینگ کر جاتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس سے وہ بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، بونترے نے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اچھا، اب اس میں ذرا تھوڑا سا بریکنگ نیوز کی طرف چلتے ہیں۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے آپ کے آرمی چیف صاحب کے ساتھ، اور وہ کل ہوئی ہے، یعنی گزشتہ دن جو گزرا ہے اس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے یو ایس ایمبیسڈر کی۔ ان کا ایک فنکشن تھا اسلام آباد میں، اور وہاں پہ وہ چیف گیسٹ تھے، اور اس سینٹر جو جہاں پہ انہوں نے یہ تقریر کی وہ تھا CASS، سینٹر فار ایروسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز۔ یہاں پہ وہ گئے ہوئے تھے، اور ٹاپک بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پاک یو ایس ریلیشنز دا وے فارورڈ، یہ وہاں کا ٹاپک تھا جس میں انہوں نے گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے تقریر بھی کی کرنی تھی، اور انہوں نے کویشچن آنسر بھی وہاں پہ ایک سیشن کرنا تھا۔ لیکن اس کے دوران ہی ان کو بہت ہی SOS قسم کا میسج آیا، بہت ہی ایمرجنسی قسم کا میسج آیا کہ جناب آپ فوری طور پر GHQ پہنچیں۔ اور وہ پھر وہاں پہ کٹ شارٹ کر کے وہاں پہ جو ایئر فورس کے آفیسرز تھے ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد وہاں سے نکلے، اور فوری طور پر وہاں پہ ان کو جانا پڑا، اور کٹ شارٹ کیا انہوں نے، اور ان کو یہ کہہ کے نکلے کہ مجھے اب جانا پڑ رہا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ ایک عام سی صورتحال نہیں ہے۔ کل کا جو دن گزرا ہے اس میں بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، 2 اور بھی ان کی طرف میں آتا ہوں، لیکن یہ سب سے زیادہ اہم ترین جس کو کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس کا میڈیا کو بھی نہیں پتہ ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے طور پر بتا رہا ہوں، اور میں ہائیلی پلیسڈ سورسز کی وجہ سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مبینہ طور پر یا اس طرح، یہ واقعتاً اس طرح ہی ہوا ہے، اور اس کو میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ ایسے ہی ہوا ہے۔ اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے
اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو آج 22 کا انہوں نے سیشن کال کیا ہے، تمام امریکی جو تھنک ٹینکس ہیں، تمام امریکی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ الارم بیلز بجی ہیں وہاں پہ کہ اگر یہ ایسا انہوں نے کیا کہ خدا نخواستہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی یا کوئی ایسی قرارداد پیش کرنے کی یا اس کو پی ٹی آئی کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دینے کی اگر کوئی بات کی، تو پاکستان ول بی اپ ان فلیمز. تو اگر پاکستان میں آگ لگ جاتی ہے خدا نخواستہ اور پاکستان میں معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں سچویشن صرف وہاں تک نہیں رہے گی، وہ پھر پھیل سکتی ہے، وہ پورے کے پورے ریجن کو انگلف کر سکتی ہے، اور وہاں پہ جو میجر پاورز ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہیں، اسپیشلی یو ایس انٹرسٹ جو ہیں، وہ ملیا میٹ ہو جائیں گے، اور ان کی جو اتنی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ، اور اتنے سالوں کی وہاں پہ انہوں نے جو کام کیا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ آئندہ 48 سے 72 گھنٹے جو ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انتہائی اہم ہیں. آپ ذرا جسٹ اسٹے ٹیونڈ، اور آپ دیکھیے گا کہ ان 72 گھنٹوں کے اندر اندر مختلف چیزیں جو ہیں وہ آپ کو انفولڈ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور مختلف فیصلے جو ہیں وہ تقریباً کر لیے گئے ہوئے ہیں، ان کی بھی آپ کو جو مختلف جو چیزوں کے اوپر، مختلف لیولز کے اوپر وہ شنید ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ بریکنگ نیوز آپ لیں اور اس کو آپ ذرا انجوائے کریں، اور آپ دیکھیں کہ یہ تھنگز آر چینجنگ ناؤ. یہ جو پہلے والی صورتحال تھی اس کو آپ بدلتا ہوا دیکھیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے متعلق جو ایک انٹرنیشنل پالیسی بھی ہے وہ بھی اب چینج ہو رہی ہے، اور خاصی تیزی سے چینج ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں جن کو وہ لے کے آئے تھے، یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، ان سے ڈلیور نہیں ہو پا رہا. یہ نااہل ترین لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے، جنہوں نے سال ہو گیا ہوا ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا سوائے اپنے کیسز کو ختم کرنے کے، اور سوائے پاکستان کی بدنامی، اور بدترین بدنامی. ہم نے اپنی لائف میں پاکستان کی اتنی بدنامی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جو انہوں نے کر دیا ہے صرف 10-11 مہینوں کے اندر اندر. اچھا، دوسری جو بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو سابق ایمبیسڈر ہیں امریکہ کے، جو افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی ہوا کرتے تھے، ظالم خلیل زاد، انہوں نے ایک بار پھر 4 ٹویٹس کے مبنی ایک تھریڈ جو ہے وہ لکھا ہے، اور انہوں نے بھی آج لکھا ہے. یعنی آج سے مراد 21 جو آپ کی کل گزری ہے، ہماری تو بھی 21 ہی ہے. تو جو 21 تاریخ کو ان کا جو تھریڈ آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ سب کچھ آپ کو بتایا ہے اور کیوں بتایا ہے. یہ جو چیز ہے، یہ میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی بھی پی لوں اور آپ کو پھر میں بتاتا ہوں. یہ ذرا آپ پڑھیں جی، یہ خلیل زاد صاحب کا جو ٹویٹ ہے، یہ آپ ذرا دیکھیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے. اس میں وہ بیسیکلی جو کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے وارننگ دے دی ہے. کس کو دی ہے وارننگ؟ انہوں نے دی ہے جی پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کو انہوں نے وارننگ دی ہے. اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو آپ کے لیے مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہو سکتے ہیں. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ دیر آر انڈیکیشنز دیٹ پاکستان's parliament which is controlled by the governing coalition might well ask the Supreme Court to disqualify Imran Khan from running for elections and even prohibit PTI in the next few days. ٹھیک ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اطلاعات ہیں یا کرائن یہ بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے، جو کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو یہ کہیں کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیں، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیں. اچھا، اب اگلی جگہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگلا جو ٹویٹ ہے، یعنی ٹویٹ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دی گورنمنٹ اپیئرس ٹو ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو سیٹ اپ عمران خان ایز اینیمی نمبر 1 آف دا اسٹیٹ. کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ عمران کو دشمن نمبر 1 ثابت کرنا ہے پاکستان کی ریاست کا. سچ اسٹیپس ول اونلی ڈیپن پاکستان ٹرپل کرائسس. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ پاکستان کے جو ٹرپل کرائسس ہے، 3 سطحوں کے اوپر جو کرائسس ہے پاکستان کا، اس کو وہ مزید خطرناک بنا دے گا اور مزید اس کو ڈیپن کر دے گا. کون کون سے کرائسس ہیں؟ پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سیکیورٹی.
یعنی سیاسی سطح پر بھی، معاشی سطح پر بھی اور سیکیورٹی سطح پر بھی یہ تمام جو تینوں کرائسس ہیں یہ بڑھ جائیں گے پاکستان کے، کم نہیں ہوں گے۔ آلریڈی سم کنٹریز ہیو سسپینڈڈ پلانڈ انویسٹمنٹس، پہلے ہی یہ ہو چکا ہوا ہے کہ کچھ ممالک نے پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹس انہوں نے کرنی تھیں وہ انہوں نے سسپینڈ کر دی ہیں، معطل کر دی ہیں کہ ہم نہیں کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا جو ٹویٹ ہے، تیسرا حصہ، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دی آئی ایم ایف سپورٹ ریمینز ڈاؤٹ فل۔ آئی ایم ایف آپ کو پتا ہے کہ لیت و لال سے کام لے رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ ابھی ہم ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ اف دا اسٹیپس مینشنڈ ٹیک پلیس، جو میں نے باتیں ابھی پہلے کی ہیں، اگر یہ ہو جاتی ہیں، انٹرنیشنل سپورٹ فار پاکستان ول ڈکلائن فردر، تو جو بین الاقوامی امداد ہے پاکستان کے لیے وہ مزید کم ہوگی۔ پولیٹیکل پولرائزیشن اینڈ وائلنس ول لائکلی انکریز، تو جو پولیٹیکل پولرائزیشن جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، جو سیاسی کشمکش ہے اور سیاسی پولرائزیشن ہوئی ہے، اور اس میں تشدد کا جو عنصر ہے وہ زیادہ بڑھے گا۔ اچھا جی، یہ ان کا اب میں آپ کو آخری حصہ دکھاتا ہوں۔ آخری حصے میں وہ کہتے ہیں کہ آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ دا پاکستانی پولیٹیکل لیڈرز رائز ابو ڈسٹرکٹیو پیٹی پالیٹکس، کہ مجھے امید ہے، میری ہوپ ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ رائز ابو کریں گے، اپنی ذات سے اٹھیں گے ڈسٹرکٹیو پالیٹکس سے، پیٹی پالیٹکس، ڈسٹرکٹیو یعنی تباہ کن، اور پیٹی گھٹیا پالیٹکس جو ہے اس سے اوپر اٹھیں گے، دیٹ انڈرمائن دا نیشنل انٹرسٹ، جو کہ آپ کا جو قومی مفاد ہے اس کو وہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ اف ناٹ، اگر یہ نہ ہوا، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا، وہ اپنی ذات سے باہر نہ اٹھے اور ڈسٹرکٹیو پیٹی پالیٹکس کرتے رہے، اف ناٹ آئی ہوپ دا سپریم کورٹ سیز نو ٹو بینگ یوزڈ ان گیمز، کہ مجھے امید ہے کہ پھر سپریم کورٹ ان گیمز میں استعمال ہونے کے خلاف فیصلہ کرے گا، دیٹ انڈرمائن دی نیشنز انٹرسٹ، جو کہ قوم کے مفاد کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آئی ایم بیکمنگ انکریزنگلی کنسرنڈ اباؤٹ پاکستان، میں پاکستان کے متعلق ہر لمحہ پہلے سے زیادہ متفکر ہوتا جا رہا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ زلمے خلیل زاد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے متعلق بہت زیادہ متفکر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں اس کا تھوڑا سا، ذرا اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ زلمے خلیل زاد صاحب جو ہیں وہ، ان کو کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ اس طرح کا ٹویٹ کریں۔ نمبر ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بڑا پاکستان کے ساتھ رحم آ رہا ہو، ترس آ رہا ہو، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کی تو بڑی بری حالت ہے، تو یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ وہی زلمے خلیل زاد ہیں جو افغانستان کی تباہی کے بھی کافی حد تک ذمہ دار بھی رہے ہیں، بیچ میں اس پورے پروسیس میں شامل رہے ہیں۔ لیکن جو بات ہے وہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے بھی ہو رہا ہو کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے، پاکستان میں کچھ برا ہوتا ہے، تو امریکن گورنمنٹ یہ کہہ سکے کہ جی ہمارے لوگوں نے تو آپ کو پہلے سے وارن کر دیا تھا کہ اس طرح کے کام نہ کریں، تو اسی چھٹے ٹکے، پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا، کہ پھر بھی ہمیں آپ کچھ نہ کہیے گا کہ اس طرح کی بات ہو گئی ہے۔ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو زلمے خلیل زاد صاحب ہیں یہ واقعتاً سیریسلی یہ سوچ رہے ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں، اور اگر عمران خان کو کچھ خدا نخواستہ ہوتا ہے یا اس کی پارٹی کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر، تو پاکستان میں جو ریئیکشن انہوں نے دیکھ لیا ہے پچھلے چند ہفتوں کے اندر، اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں یہ جو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کی انہوں نے چول ماری ہے ہماری گورنمنٹ نے، اس کے بعد تو دنیا میں اب ان کی کوئی کریڈیبلٹی رہی نہیں ہے۔ میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، میری بات امریکہ میں بھی ہوئی ہے لوگوں سے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، دے ہیو گون میڈ اور دے ہیو گون بونکرز، یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ اور خاص طور پہ وہ جو خاتون محترم ہیں، اب میں ان کو کیا کہوں، ان کی تو لگتا ہے کہ حالت غیر ہوئی بھی ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا کروں، کہ یہ نہ ہو کہ کسی دیوار میں ٹکر مار کے تو بیچاری بے ہوش ہو جائے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ میں کسی بھی آپشن کو تیقن کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ تھنگز آر چینجنگ، جو میں نے پہلے آپ کو بتائی اس کے ساتھ اب یہ ساری ڈیولپمنٹ جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کو لنک کریں آپ۔ پہلی ڈیولپمنٹ امریکن امبیسڈر کی سی او ایس کے ساتھ ملاقات، دوسری سیم ڈے
یہ ٹویٹس کا آنا، اور یہ تفصیلی ٹویٹس ہیں، کوئی ایسے نہیں کہ چھوٹا موٹا ٹویٹ کر کے انہوں نے فارغ کر دیا، انہوں نے باقاعدہ وارننگ دی ہے، سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے بتا دیا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ ہماری مطلب فیلنگ انہوں نے دے دی ہے کہ دس از ہاؤ دی امیرکنز آر فیلنگ۔ ظالم خلیزاد کو آپ لائٹ نہ لیں، ظالم خلیزاد جو ہے یہ بہت ویل کنیکٹڈ آدمی، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ریپبلکن تو ہیں، ان کا جو اپنا ایک سینٹر ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے یہ چلا رہے ہیں، کنسلٹنسی بھی کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں یہ کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی ویل کنیکٹڈ آدمی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ریپبلکن ہوتے ہوئے بھی جب بائیڈن کی حکومت آئی تھی ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ کی، تو انہوں نے ان کو ریٹین کیا تھا جب یہ افغان کرائسس چل رہا تھا، تو یہ اس وقت بھی یہ سارے اس میں معاملات میں رہے تھے، تو اس کے ان کے ڈیموکریٹس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ان کے اندر بھی ہیں، کیونکہ یہ جو تھنک ٹینکس والے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے وہاں پہ لوگ ہیں، یہ میں ہمیشہ آپ کو بتایا کرتا تھا، میں نے ایک آرٹیکل بھی اس پہ لکھا تھا کہ یہ جو تھنک ٹینکس سے لوگ گورنمنٹ میں آتے ہیں، یہ ریوالونگ ڈور کی طرح ہوتا ہے ان کا، یہ آتے ہیں گورنمنٹ میں 3-4 سال کام کیا، یا 2 سال کسی کا ٹینیور ہے یا جو بھی ہے، تو اس میں کام کیا، ادھر سے نکلے، ادھر سے ایک ریوالونگ ڈور کے ہوتے ہوئے پھر اپنے تھنک ٹینکس میں چلے گئے، تو یہ ان کا ایک ریوالونگ ڈور کی طرح کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور ان کے تعلقات آپس میں بڑے زبردست ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی ایک اسٹیبلشمنٹ ٹائپ کی ایک آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ ہے، جو کہ ہر وقت موجود ہوتی ہے، اور امریکن گورنمنٹ جو ہے ان کے بغیر چل بھی نہیں سکتی۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئے ان کے ٹویٹس، اور میں مختصر، اب چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک اور ڈیولپمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ یہ کیا ہے، وہ ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا اسکرین شیئر کر کے اس کو ذرا دیکھیے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ یہ ہے جی ہیومن رائٹس واچ، ہیومن رائٹس واچ نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے بارے میں کہ ڈراپ اوور بورڈ ٹیررزم چارجز، کہ یہ جو تماشا آپ نے بنایا ہوا ہے نا، کہ بندہ اٹھایا ایک چھوٹا سا معصوم سا لڑکا، اور اس کو کہہ دیا جی کہ ٹیررزم، پرائم منسٹر کو پکڑا، فارمر پرائم منسٹر کو، اس کو کہا یہ ٹیررسٹ ہے، ہر بندے کو ٹیررزم کے اوپر چارجز لگا کے پکڑا جا رہا ہے، اس کو اس کی تباہی پھیری جا رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، فائنلی، اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ہیومن رائٹس واچ جیسا ادارہ جو ہے، اس نے یہ ایک اوپنلی اور بہت ہی بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ڈراپ اوور بورڈ ٹیررزم چارجز، یہ جو آپ اوور بورڈ ہو رہے ہیں، یعنی آپ حد سے بڑھ کے آپ نے یہ جو ٹیررزم چارجز لگانے شروع کیے ہیں، ان کو بند کریں۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دا پولیس ان پاکستان ہیو یوزڈ ابیوسو میجرز ان دی ایسکیلیٹنگ کنفرنٹیشن بٹوین پولیس اینڈ عمران خان سپورٹرز، کہ پاکستان کی جو پولیس ہے اس نے ابیوسو، آپ اندازہ لگائیں کیا ورڈ یوز کریں، ابیوسو میجرز، یعنی بہت ہی زیادہ گھٹیا قسم کے میجرز جو ہیں وہ انہوں نے یوز کیے ہیں، سٹیپس لیے ہیں، جو پولیس جو ہے، آپ نے دیکھا ہی ہے کس طرح انہوں نے لوگوں کو مارا ہے، اور ان کو شرم بھی نہیں آتی، ایک آدمی اور ڈنڈا مارتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے بیچارے کی ہڈی ٹوٹے گی یا اس کا کوئی آرگن تباہ ہو سکتا ہے، ایسے کوئی ان کی، میں کہتا ہوں ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے جانوروں جیسی، اور جن لوگوں نے ان کی ایسی ٹریننگ کی ہوئی ہے ان کو تو پھانسیاں دے دینی چاہیے، یعنی جن کو یہ انسانیت کا کوئی ہے ہی نہیں، ان کے اندر احساس ہی نہیں ہے، ایک آپ بندے کے اوپر ڈنڈا اٹھا رہے ہیں اور اس کو پورے زور سے مار رہے ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے اس کو کہاں پہ لگ رہا ہے، کیسے لگ رہا ہے، انسانیت کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے انسان۔ اچھا، آگے جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دی اتھارٹیز should appropriately prosecute any of the former prime minister's supporters who have engaged in unlawful acts of violence۔ انہوں نے کہا کہ جو appropriately چارج کریں آپ، یہ جو آپ نے طریقہ پکڑا ہوا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ uphold the right to peaceful protest، لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ پرامن پروٹیسٹ کر سکیں، زمان پارک کے باہر جو لوگ بیٹھے تھے وہ پرامن بیٹھے ہوئے تھے، آپ لوگوں نے جا کے ان کے اوپر دھاوا بولا، ان کو مارا۔ اینڈ ریفرین فرام دی unlawful use of force، اور یہ جو آپ غیر قانونی طور پر جو ایک یوز آف فورس کر رہے ہیں، قوت کا اور طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں اور ربر بلٹس یوز کر رہے ہیں، اس سے آپ اجتناب کریں۔ پھر اگلا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ دا یوز آف پاکستانز ویگ اینڈ اوور بورڈ اینٹی ٹیررزم پروویژنس اگینسٹ اپوزیشن پروٹیسٹرز از ویری ورینگ، کہ یہ جو آپ نے ویگ، دو لفظ دیکھیں کہ ایک تو بہت ہی ویگ ہیں یہ سارے جو کام کر رہے ہیں آپ، اوور بورڈ یعنی حد سے زیادہ بڑھے ہوئے اینٹی ٹیررزم پروویژنس کو جس طرح آپ استعمال کر رہے ہیں اپوزیشن پروٹیسٹرز کے خلاف، از ویری ورینگ، یہ بہت زیادہ ہمیں اس کے اوپر فکر ہے، ہمیں فکر لاحق ہو گئی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ پیٹریشیا گوزمن کہہ رہی ہیں۔ یہ پیٹریشیا گوزمن کون ہے؟ یہ ایسوسیٹ ایشیا ڈائریکٹر ہیں ہیومن رائٹس واچ کی، اور یہ ہیومن رائٹس واچ آپ کو میں بتاؤں یہ بہت بڑا ادارہ ہے، یہ مجھے یاد ہے یہ نیو یارک میں ہم جایا کرتے تھے، تو یہ
جو امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے جو نیو یارک کے بیسیکلی ایک لینڈ مارک بلڈنگ ہے, اس کے 34ویں فلور پہ, اس کا بلکہ مجھے ایڈریس بھی یاد ہے, 350 ایونیو, یہ جو اس کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے اس کا ایڈریس 355 ہے. تو 5th ایونیو کہتے ہیں. 5th ایونیو آپ کو پتہ ہے پرائم لوکیشن ہے پورے نیو یارک کی, مینہٹن کی, اور اس کے اوپر یہ اوپر سے پرائم بلڈنگ ہے. یہ اگر آپ گوگل کریں گے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ تو نیو یارک کا حسن ہے. یہ 1930 میں یہ بنی تھی. اس کے 34ویں فلور پہ ان کا دفتر ہے, اور یہ بڑا زبردست ان کا پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک ہے جو چل رہا ہے. اس کے مطابق یہ مختلف کرتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں. تو یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی if the authorities believe that Khan's or his supporters' actions have resulted in violence or constituted a real threat to public safety, they should be charged under the appropriate laws. اگر انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے, کچھ غلط کیا ہے, تو اپروپریٹ لاز کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ کیا کہ ان کے آپ منہ توڑ رہے ہیں, ان کی ٹانگیں توڑ رہے ہیں, بازو توڑ رہے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں. ابھی صدیق جان کو کس چکر میں پکڑا ہوا ہے, اور وہ کون سا ٹیررسٹ؟ حسان نیازی بیچارہ کیا ٹیررزم کرے گا؟ وہ تو ایک انتہائی شریف لڑکا, انتہائی اچھا بچہ, اور اس کے متعلق آپ نے اس طرح کر کے اس کو ٹیررسٹ بنا کے رکھ دیا. اب وہ ساری زندگی کیا بتاتا رہے گا لوگوں کو کہ میں ٹیررسٹ ہوں؟ کچھ تھوڑی سی شرم, جسٹ تھوڑی سی, اتنی بھی کر لیں. اچھا آگے جا کے میں زیادہ نہیں آپ کو سناتا, لیکن وہ کہہ رہی ہیں یہ دیکھیں کتنی تفصیلی سٹیٹمنٹ آئی ہے ہیومن رائٹس واچ کی. ان کو اب شرم آنی چاہیے کہ یہ اب ٹیک اپ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, اور کیا بدنامی کر رہے ہیں آپ ہمارے پاکستان کی. The United Nations Special Rapporteur on Human Rights and Counter-Terrorism has criticized legal definitions of terrorism that include property crimes. وہ کہہ رہے ہیں کہ یو این کا جو اسپیشل ریپرٹیئر ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور کاؤنٹر ٹیررزم پہ, انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ جو ہمارے لیگل ڈیفینیشنز ہم نے بنائی ہوئی ہیں ٹیررزم کے حوالے سے, پراپرٹی کرائمز کو بھی ٹیررزم پہ ڈال دیا ہوا ہے, saying that they should be limited to acts committed against members of the general population or segments of it with the intention of causing death or serious bodily injury or taking of hostages. انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیررزم کے چارجز آپ ہر ایک پہ لگا رہے ہیں نا, یہ آپ ذرا دیکھیں کہ کتنے آپ ان اپروپریٹلی لگا رہے ہیں. تو اس کی انہوں نے یو این نے بھی اس کو کرٹیسائز کر دیا. The United Nations basic principle on the use of force and firearms by law enforcement officials, which set out international law on the use of force in law enforcement situations, provide that security forces shall, as far as possible, apply non-violent means. جہاں تک ممکن ہوگا سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ نان وائلنٹ رہیں گی اور کوئی تشدد وغیرہ نہیں کریں گی, means before resorting to the use of force. یعنی ہر ممکن طریقے سے کوشش کریں گی کہ نان وائلنٹ رہیں. یہاں پہ تو شروع ہی ڈنڈے سے ہوتا ہے, یہاں پہ تو شروع ہی تباہی سے ہوتا ہے, ربر بلٹ سے ہوتا ہے, اور پھر جو کینسٹرز انہوں نے جو یوز کیے ہیں وہاں پہ کیمیکلز والے, یہ ان کے خلاف تو یو این کی کارروائی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے کیمیکل ویپنز یوز کیے ہیں اور کیمیکل گیسز یوز کی ہیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف. یہ تو ابھی اب ذرا تھوڑا سا آپ حوصلہ کریں, یہ کچھ دنوں کے بعد یہ کیسز جو ہے نا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے, یہ یو این کے اندر جائیں گے, اور جس طریقے سے انہوں نے یہ تباہی پھیری ہے یہ محسن نقوی اور اس کے ساتھیوں نے, مجھے تو افسوس عامر میر پہ بھی ہو رہا ہے, ہمارا اس کے ساتھ بڑا ایک اچھا تعلق رہا ہے, لیکن جو چیزیں میں نے اب دیکھ لی ہیں ان کے حوالے سے مجھے شرم آ رہی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, whenever the lawful use of force is unavoidable, the authorities should use restraint. اگر پھر بھی unavoidable ہے, پھر بھی اگر آپ نے یوز آف فورس کرنا ہے تو پھر بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں. یہ نہیں ہے کہ شروع ہی ہو جائے. and act in proportion to the seriousness of the offense. اور پرپورشن دیکھیں کہ کتنا سیریس اوفینس اس نے کیا, اس کے مطابق تھوڑی سی اگر آپ نے یوز کرنی ہے فورس تو آپ کر لیں. لیتھل فورس may only be used when strictly unavoidable to protect life. لیتھل فورس تب آپ کر سکتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ بھی لوگوں کی زندگیوں جو ہیں ان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے, تو پھر آپ تھوڑی سی فورس یوز کر سکتے ہیں. پھر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ گورنمنٹس should ensure that arbitrary or abusive use of force and firearms by law enforcement officials is punished as a criminal offense. اور جو لوگ یہ کریں تو گورنمنٹس کو میک شور کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر کرمنل چارجز لگائیں اس طرح کے آفیسرز کے خلاف. یہ جو آئی جی ہے عثمان انور اور ان کے ساتھی جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے, ایک لسٹ پی ٹی آئی نے بھی اپنے انسٹاگرام پہ لگائی تھی 20 آفیسرز کی. اس طرح کے جتنے لوگ بھی اس وائلنٹ ایکٹیویٹی میں شامل ہوئے ہیں ان کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ کرمنل offenses جو ہیں وہ آپ ان کے ساتھ لگا کے ان کو پنش کریں. سپیریئر آفیسرز شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل. یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ جو سپیریئر آفیسرز ہیں جو ان کے انچارج ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے if they knew or should have
known that personnel under their command resorted to the unlawful use of force and firearms, but did not take all measures in their power to prevent, suppress or report such use. کہ اگر اس طرح کے لوگ ہیں سپیریئرس اور ان کے جو نیچے لوگ ہیں جو سبارڈینیٹس ہیں ان کے خلاف بھی ایک کارروائی کی جائے. The protesters have a responsibility to be peaceful and abide by the law. جو پروٹیسٹرز ہیں ان کا بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی قانون کے مطابق چلیں اور پیسفل رہیں. All sides should display restraints and respect for human rights and the rule of law. تمام جو طرفین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہیومن رائٹس کی حفاظت کریں, ان کی عزت کریں, اور رول آف لا کی بھی. It is vitally important for the police to respect the right to peaceful assembly. یہ پولیس کا فرض ہے کہ وہ رسپیکٹ دے ان لوگوں کو جو کہ پیسفلی وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یا اسمبل ہوئے ہوئے ہیں, while holding those responsible for unlawful violence to account. اور جو کہ ان لافل ہوں ان کو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سمجھائے کون؟ ان کو سمجھانے والا ہے کوئی نہیں. ان کو سمجھانے والے جو ہیں ان کے اپنے دماغ اس وقت خراب ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم سوری تھوڑا سا لمبا ہو گیا, لیکن یہ چونکہ 3 ڈیولپمنٹس تھیں بہت ہی امپورٹنٹ. بریکنگ نیوز بھی میں نے آپ کو دے دی, لیکن میں آپ کو آخر میں صرف یہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی العزیز تھنگز آر چینجنگ. ٹھیک ہے جی, اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف بڑھنا شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالی العزیز, اور معاملات جو ہیں وہ سیاسی طور پر ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور عمران خان کے خلاف یہ انہوں نے اس دن جوڈیشل کمپلیکس میں جو کریک ڈاؤن کیا تھا اس نے ان کی تباہی پھیر دینی ہے. آپ ذرا دیکھیے گا آئندہ چند دنوں میں ہوتا کیا ہے. اور امریکہ سے لے کر باقی جگہوں پہ بھی اب ہر کوئی جو آرگنائزیشن ہے, آپ نے دیکھا کہ کل زبردست وہاں پہ پروٹیسٹ ہوا نیو یارک میں, اور اس کی بھی رپورٹس ہیں وہ میرے پاس آئی ہیں, اس کی تصاویر بھی ہیں, میں وہ بھی کسی وقت شیئر کروں گا, آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اور ایکٹیو ہو گئے ہیں لوگ. اب یہ لوگ یہ جو کر رہے ہیں نا ظلم, ان کے خلاف لوگ ایکشن لیں گے اب انشاءاللہ. سی یو ویری سون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.